واقعہ ایک خوفناک سانحہ سے شروع ہوتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے خون کے انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے قاتل کو پکڑ کر وقت کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں پیش کیا۔ شریعت کے حکم کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قصاص کا فیصلہ سنا دیا۔ غم اور غصے سے بے قابو باپ نے تلوار لی اور قاتل پر ایک نہیں بلکہ تلوار کے 2 کاری وار کیے۔ وہ مکمل مطمئن تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کے خون کا حق ادا کر دیا۔ قاتل گرا اور ہر کوئی یہی سمجھا کہ وہ مر چکا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، ابھی اس کے جسم میں جان کی ہلکی سی رمق باقی تھی۔ قاتل کے گھر والوں نے شاید کسی معجزے کی امید پر اسے اٹھایا اور علاج شروع کر دیا۔ 6 ماہ کی شب و روز محنت اور دعاؤں کے بعد وہ شخص نہ صرف زندہ رہا بلکہ زخم مندمل ہونے پر صحت یاب ہو کر گھر سے باہر آیا۔ انصاف کا دوبارہ مطالبہ۔ ایک دن مقتول کا باپ اسی شخص کو بازار میں ہنستا بولتا دیکھتا ہے۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھی۔ حیرت، غصہ اور عدم یقین کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ قاتل کو گریبان سے پکڑ کر بھاگتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا۔ باپ نے چیخ کر کہا، یا امیر المومنین، آپ نے اسے قتل کا حکم دیا تھا مگر یہ زندہ رہا۔ میرے بیٹے کا خون رائگاں نہیں جا سکتا، اسے دوبارہ قتل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس انوکھے مقدمے پر حیران تھے مگر شرعی حکم اپنی جگہ تھا۔ انہوں نے دوسری بار قتل کا حکم دے دیا۔ قاتل پر خوف طاری ہو گیا۔ موت کے منہ سے بچ کر دوبارہ موت کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اپنی آخری امید کی کرن لے کر حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچا۔ حضرت علی علیہ السلام دربار میں تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا، اے عمر، تم نے اس شخص کے بارے میں کیا فیصلہ سنایا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے ابو الحسن، ہمارا فیصلہ وہی ہے، النفس بالنفس، جان کے بدلے جان۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم نے اس کو پہلے قتل نہیں کرایا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلی مرتبہ میں نے اسے قتل کا حکم دیا تھا مگر وہ زندہ رہا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک نہایت گہرا سوال کیا، کیا اب تم اسے دوبارہ قتل کرنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیرت اور تذبذب میں خاموش ہو گئے۔ معاملہ پیچیدہ ہو چکا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے مقتول کے باپ سے پوچھا، کیا تو نے اسے پہلی مرتبہ قتل نہیں کیا تھا؟ باپ نے کہا، یقیناً کیا تھا، مگر کیا میرے بیٹے کا خون اب باطل ہو گیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے اپنا تاریخی فیصلہ سنایا جو عدل، حکمت اور شرعی انصاف کا نادر نمونہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے مقتول کے باپ کو مخاطب کیا اور اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھا دیں، تمہارے بیٹے کا خون باطل نہیں ہوا ہے، مگر انصاف یہ چاہتا ہے کہ تجھے اس شخص کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ تجھ سے پہلے اس کا قصاص لے جو تو نے تلوار کے 2 وار کر کے اسے شدید زخمی کیا تھا۔ پھر جب وہ اپنا قصاص لے چکے اس کے بعد تو اسے اپنے بیٹے کے جرم میں قتل کرنا، اور آگاہ رہ، اس کا قصاص جو تیرے اوپر ہے وہ تیری جان موت ہے اور اس کا ادا کرنا تیرے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر باپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اپنی انتقامی آگ کے ساتھ ساتھ اپنی جان پر آنے والی مصیبت کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ بیٹے کے خون کا بدلہ لینے سے پہلے اسے اپنی جان کا قصاص دینا پڑے گا۔ فوری طور پر اس کا سارا غصہ، انتقام اور ضد ختم ہو گئی۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، میں اپنے بیٹے کے خون سے درگزر کرتا ہوں۔ دونوں فریقین نے وہیں ایک دوسرے کو معاف کیا اور صلح نامہ لکھا گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام کا یہ حکمت بھرا فیصلہ سنا تو وہ بے حد متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیے اور فرمایا، شکر ہے خدا کا، اے علی، تم اہل بیت رحمت ہو۔ بخارا کا ایک حاکم جس کی شہرت اس کے ظلم اور سخت گیری کی وجہ سے دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اس کا نام سنتے ہی رعایا کے دل خوف اور دہشت سے کانپ اٹھتے تھے۔ اس کی حکمرانی میں انسانیت پس پردہ چلی گئی تھی۔ ایک سرد اور اندھیری رات تھی۔
جب وہ حاکم کسی کام سے سواری پر چلا جا رہا تھا۔ رات کی وحشت اور تنہائی میں اس کی نظر سڑک کے کنارے پڑی۔ وہاں سردی سے ٹھٹھرتا اور خارش سے بے حال ایک آوارہ کتا پڑا تھا۔ وہ کتا اس قدر تکلیف میں تھا کہ سردی نے اس کی حالت مزید ابتر کر رکھی تھی۔ عام طور پر یہ حاکم ایسی چیزوں کو نظر انداز کر دیتا، مگر نہ جانے اس لمحے کیا ہوا۔ اس ظالم کی آنکھوں میں، جو ہمیشہ غصہ اور غرور سے بھری رہتی تھیں، عجیب سی نمی بھر آئی۔ اس تکلیف دہ منظر نے اس کے پتھر دل کو جیسے ایک لمحے کے لیے چھو لیا ہو۔ وہ اپنے نوکر سے بولا، اس کتے کو میرے گھر لے جاؤ اور میرے واپس آنے تک اس کا خوب خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا، گویا انسانیت نے ایک جھٹکے میں سر اٹھایا ہو۔ جب وہ واپس آیا تو فوراً اس کتے کو منگوایا۔ اس نے حکم دیا کہ کتے کو گھر کے ایک گرم کونے میں رکھا جائے۔ اس کے سامنے اچھا کھانا اور صاف پانی رکھوایا گیا۔ اس کے بدن پر تیل ملوایا گیا اور پھر ایک گرم کپڑے کی جھول اس پر ڈالی گئی۔ سردی کا اثر زائل کرنے کے لیے اس کے قریب آگ رکھوائی گئی تاکہ اسے آرام ملے۔ یہ سب کسی محبت کرنے والے انسان کی طرح کیا گیا، ایک ایسا عمل جو اس حاکم کے ظالم کردار سے بالکل میل نہیں کھاتا تھا۔ مگر تقدیر کا فیصلہ غیر متوقع ہوتا ہے۔ اس عمل کو بمشکل 2 دن ہی گزرے تھے کہ اس ظالم حاکم کا انتقال ہو گیا۔ ایک بزرگ شخص جو اس حاکم کے تمام مظالم اور اس کی حالت سے خوب واقف تھے، انہوں نے اسے خواب میں دیکھا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، کیا گزری؟ تمہارے تو ظلم بہت تھے۔ حاکم نے جواب دیا، حق تعالی شانہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، تو نے انسانوں جیسے کام نہیں کیے، بلکہ تیرے کام کتے کی خصلت والے تھے، اس لیے ہم نے تیری نجات کے لیے ایک کتے کا عمل ہی تیرے لیے کافی سمجھا۔ اسی خارشی کتے کے طفیل تیری بخشش کر دی، اور میرے ذمہ جو بھی حقوق العباد تھے انہیں خود ادا کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ بے شک حق تعالی شانہ کی ذات بڑی کریم اور غفور ہے، وہ سارے کریموں کا مالک اور بادشاہ ہے۔ اس کے کرم کی گہرائی کو کوئی کہاں تک جان سکتا ہے؟ انسان کی کوئی ایک ادنی سی نیکی یا رحم کا عمل بھی اگر اس کو پسند آ جائے تو وہ اس شخص کا بیڑا پار کر دیتا ہے۔ انسان کو بس اسی خوش نودی اور رحمت کی تلاش میں رہنا چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں مالک کو بندے کی کون سی ادا بھا جائے اور اس کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ کہانی اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ ظالم شخص کے اندر بھی رحمت کا ایک لمحہ موجود ہو سکتا ہے جو اس کے لیے غیر متوقع نجات کا سبب بن جائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی ہی خوبصورت اسلامی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔